بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور عزیز طلباء، دستور زبان اردو کے اس حصے میں ہم اصناف سخن یعنی نظم کی اقسام سے مثنوی کے معنی و مفہوم اور تعریف پڑھیں گے۔ مثنوی کا لفظ عربی زبان کے لفظ مثنیٰ سے بنا ہے، جس کے معنی دو کے ہیں۔ یہ ایک بیانیہ صنف ہے۔ اصطلاح میں حیت کے لحاظ سے ایسی صنف سخن اور مسلسل نظم جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر دوسرے شعر میں قافیہ بدل جائے لیکن مکمل نظم ایک ہی بحر میں ہو، مثنوی کہلاتی ہے۔ دو ہم قافیہ مصروں کی رعایت کی وجہ سے اس صنف کا نام مثنوی رکھا گیا۔ مثنوی میں عموماً تاریخی قصے، عشقیہ داستان، ما فوق الفطرت عناصر، پند و نصائح، جنگ اور مہم جوئی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ مثنوی چونکہ طویل ہوتی ہے، اس لیے اس میں قصہ شروع کرنے سے پہلے حمد، نعت، مناجات اور بادشاہ وقت کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے، جس میں قصے کے دوران منظر نگاری، ملک کے رسم و رواج، لباس و زیور، اقسام خورد و نوش، مقامات، رزم و بزم کا ذکر، نشست و برخاست کے آداب اور خاص و عام کے جذبات بہت دلکش انداز میں نظم کیے جاتے ہیں۔ اردو ادب میں میر حسن کی مثنوی سحر البیان، دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم، مرزا شوق کی مثنوی زہر عشق اور حفیظ جالندھری کی مثنوی شاہنامہ اسلام خصوصیت کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ اصطلاحی شاعری میں مثنوی کی تعریف: وہ نظم جس میں کوئی طویل قصہ یا داستان تسلسل کے ساتھ بیان کی جائے اور جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں اور ہر شعر کا قافیہ بقیہ اشعار کے قافیے سے مختلف ہوتا ہو، مثنوی کہلاتی ہے۔ مثال: نظر آتی ہو جس میں روشنی، وہ ایک ہی گھر تھا، مصلی پر وہاں جو شخص بیٹھا تھا پیمبر تھا، عبادت ختم کی تسکین و اطمینان سے اس نے، اٹھا باندھی کمر اللہ کے فرمان سے اس نے۔